بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان وظیفہ آفیشیل کے معزز سامعین، آج کے ویڈیو میں آپ کو میں مشکل سے مشکل کام ہے آپ کا، کوئی بہت بڑی پریشانی ہے جس سے آپ کو نجات نہیں مل رہی ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آج میں اس کے حل کے لیے آپ کو بڑا مختصر سا عمل بتانے چاہ رہا ہوں۔ اسلامک ہب آفیشیل پر ہمارے باقاعدہ مکمل انسٹرکشنز کے ساتھ وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں۔ آسان وظیفہ آفیشیل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مختصر وظائف مختصر وقت میں آپ سب تک پہنچائے جائیں۔ تو اسلامک ہب آفیشیل پر مکمل ہدایات کے ساتھ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کے ساتھ وظائف اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ یہاں آسان وظیفہ آفیشیل پر دنیا کے اندر موجود سارے انسانوں کے سارے مسائل کے حل انشاءاللہ وظائف کی صورت میں اپلوڈ ہوں گے، اور انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ ان کو کر بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یوں سمجھیے ایک چھت تلے آپ کو سارے وظائف ہر مسئلے کے حل کے لیے مل جائیں گے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے۔ آئیے عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر آپ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام نماز کی پابندی ہے، اور دوسرا کام کیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ گناہ ہو جائیں گے، بشرطے انسان ہیں ہم، اور انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ ہوتے رہیں گے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ گناہ ہم سے ہو جائیں گے، لیکن جیسے گناہ ہو ہم فوری توبہ کر لیں، تو انشاءاللہ یہ گناہ اعمال نامہ میں بھی نہیں ہوں گے۔ تو مومن کی شان ہی یہی ہے، پہلی بات گناہ ہوتے ہی نہیں، گناہ ہو جائے فوری توبہ کر لیتا ہے، تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تیسرا، روزانہ کم از کم 1 سپارہ لازمی پڑھ لیں، ایک نہ ہو سکے آدھا پڑھ لیں، کچھ بھی نہ ہو 2 رکوع ہی ہو جائیں، لیکن کوئی دن ہمارا ایسا نہ ہو جس دن ہم نے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی ہو۔ جو لوگ سورہ یاسین کا اہتمام کرتے ہیں، باقی سورتوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ ترتیب سے پہلے پارے سے لے کے آخری پارے تک 2 رکوع تو کم از کم روزانہ آپ لازمی پڑھیے۔ قرآن کا حق ہے سال میں سے 2 دفعہ پڑھا جائے، جو حق ادا نہیں کرے گا اللہ رب العزت کے ہاں کیا جواب دے گا؟ قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا، حتیٰ کہ جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ اس لیے اس کا خاص طور پہ اہتمام کریں، اور کچھ نہ کچھ صدقہ دیا کریں۔ 5 روپے 10 روپے ہی دے دیں، لیکن روزانہ کا 5-10 روپے الگ کرتے جائیے، اور صدقہ باکس بنا لیجئے، الگ کرتے جائیں روزانہ۔ آنے والی پریشانیوں کو روک دیتا ہے، جو آئی ہوئی پریشانیاں ان کو کیسے ختم نہیں کرے گا صدقہ۔ اب عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ رات سوتے وقت کر لیں، یہ بہترین وقت ہے، بندہ فارغ ہو جاتا ہے، مسرات بھی سارے کاموں سے فارغ ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا وقت تہجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ تہجد کے ٹائم اٹھے ہیں آپ اس وقت بھی یہ عمل کر لیں، جو آپ کے لیے آسانی والا وقت ہو آپ وہی کر سکتے ہیں۔ میں نے وہ وقت بتانا ہے، اس لیے بتایا ہے یہ وقت کہ یہ سب سے زیادہ آسانی والا وقت ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت سے مسائل کو حل کروانے کا اصل ذریعہ وہ نماز ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب کوئی مشکل امر پیش آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اصل راستہ یہی ہے۔ تو 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اگر محسوس ایام میں ہیں تو پھر 2 رکعت نفل نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ صرف اگلا عمل کریں گے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 اسماء مبارکہ 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ کون سے 2 اسماء مبارکہ؟ یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ۔ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، طاقت میں ہو جائے گا، ضروری کوئی نہیں ہے، 10 دفعہ ہی پڑھیے۔ یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ۔ لیکن اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اللہ کو پکارے ہیں، اے مہربان اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ، یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ذکر کیجیے۔ پھر اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس دعا کا طریقہ یہ ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد میں مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کا، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پہ درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب ہم اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ان اسماء مبارکہ کے ذریعے بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ 10 دفعہ ہم نے ان اسماء مبارکہ کو پڑھا ہے تو کم از کم 10 مرتبہ ہم درود پاک تو لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ دعا کم از کم 2 سے 5 منٹ لازمی ہو، 2 سے 5 منٹ۔ اس میں دعا میں کیا ہے، آپ پہلے اللہ رب العزت کے وہ احسانات جو اللہ نے آپ پہ کیے ہیں، جو ذہن میں آتے ہیں، اللہ آپ نے مجھے زبان دی، میں بول سکتا ہوں،
کچھ لوگ ایسے ہیں زبان ہے بول نہیں سکتے، آپ نے آنکھیں دی میں دیکھ سکتا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، آپ نے مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، دماغ دیا، بہت سے لوگوں کا دماغ ہے لیکن وہ سوچ سمجھ نہیں سکتے، لوگ ان کو پاگل کہتے ہیں۔ اللہ آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا، آپ نے مجھے دنیا کی فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی، آپ نے مجھے اولاد دی، آپ نے مجھے بچے دیے، آپ نے مجھے گھر بار دیا، ماں باپ کی نعمت سے نوازا، بیوی کی نعمت سے نوازا، جتنی نعمتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں آپ بیان کیجئے، پھر اس کے ساتھ آپ نے اس کو جوڑنا ہے۔ اللہ آپ نے اتنے زیادہ میرے اوپر احسان فرمایا، اللہ میں آپ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کا شکر ادا کوئی کرنا چاہے کر ہی نہیں سکتا، اللہ میں تو اس شکر ادا کرنے پہ بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان اور فرما دیجئے، اللہ جی میرا مسئلہ حل فرما دیجئے، میری اس مشکل کو دور فرما دیجئے، میری اس پریشانی کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت سے یوں آپ نے دعا کرنی، انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دفعہ صرف آپ کر لیں گے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہ ہو دوسری دفعہ کریں، نہ ہو تیسری دفعہ کریں، کم از کم 3 دفعہ کریں انشاءاللہ، 3 دفعہ میں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مزید وظائف ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو رہے ہیں، اسلامک ہب پر بھی، آسان وظیفہ آفیشیل پر بھی، آپ کومنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں، جب آپ کا مسئلہ حل ہو ہمیں ضرور کومنٹ کیجیے، اور چند آداب کا خیال رکھیے۔ اگر باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کریں گے، مصلی پر بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے، قبلہ رو ہو کے کریں گے، صاف ستھرا لباس پہن کے آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور عمل کے آخر میں درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اب ایک گزارش ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسہ کے بارے میں، کہ ہمارے حضرت جی مفتی غلام رسول نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسہ جامعہ زینب للبنات مظفر آباد میں تعمیراتی کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے تعاون فرما کر اپنی آخرت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ جمع فرمائیں۔ جو احباب تعاون کرنا چاہیں وہ حضرت جی سے براہ راست رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کا جائز کا نمبر ہے جس پہ آپ ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں، نیچے واٹس ایپ نمبر ہے جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس سے نیچے آئی بین نمبر ہے، ڈائریکٹ آپ حضرت جی کے اکاؤنٹ میں جو بھی اماؤنٹ ہے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ آپ میزان بینک سلیکٹ کر کے آئی بین نمبر سے ایڈ کریں گے تو فوری حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے نام سے اکاؤنٹ شو ہو جائے گا۔ اور اس میں تعاون کی صورتیں یہ ہیں، تعاون کی صورتوں میں ایک صورت ہے نقدی کی صورت میں، جو نقدی نہ کر سکتے ہوں وہ سیمنٹ کی صورت میں یا سریا یا ریت کی صورت میں تعاون فرما سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جامع اور مسجد تعمیر تو ہو ہی جانی ہے، کوشش کریں ہمارا کچھ لگ جائے، یہ ہماری سعادت ہے، ہمارا اپنے شیخ کے لیے کچھ لگ جائے، اس جامع اور مدرسہ کے لیے، اس مسجد کے لیے، اس خانقاہ کے لیے ہمارا کچھ لگ جائے، ہم قبروں میں ہوں اور ہماری آخرت کا یہ ذخیرہ جمع ہوتا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس میں بھی بھرپور تعاون کی اور بھرپور حصہ لینے کی اس کاوش میں توفیق عطا فرماویں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔